بال زندہ کرتے کرتے چلے گئے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو کسی کے ہاں جانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو اچھا خاصا لنگر کا بل بنا کے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں تو بچتا ہوں، حافظ بشیر صاحب گواہ ہیں، مدت ہو گئی میں ان کی دکان پہ نہیں گئی، سامنے بیٹھے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، یہ چلا جاؤں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ فرحان فیضی صاحب مدت ہو گئی ان کے پاس نہیں گئے، گواہ اس بات کے۔ تو اپنی خودی کو نہ بیچا کرے لوگوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا خود ہی نہیں بیچتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کی تیمارداری کرنے جانا، تیمارداری، فرمایا خبردار زیادہ نہ بیٹھا کرو۔ زیادہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو ہوا کی پرابلم ہو سکتا ہے واش روم جانا ہو سکتا ہے ومٹنگ آ رہی ہو سکتا ہے لوز موشن وہ مریض ہو، آپ بیٹھ جائیں، وہ بیچارہ اپنے آپ میں مر رہا ہو، اندر اندر کہہ رہا ہو بھائی میری تو جان چھوڑ دے۔ اور ایمانداری سے بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے جب ہم کسی کا حال پوچھنے جاتے ہیں مریض کا، سچی بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بتائیے، کھا کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی ایمان بولیے نا ذرا، ہم کھا کے آتے ہیں نا، اس کا جوس بھی ہم پی کے آتے ہیں، 6 پڑے ہوتے ہیں بیچارے کے، سارے کھاتے ہیں، پورا چاٹ بنا کے کھاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے یہ حضور کے امتیوں کو باتیں زیب دیتی ہیں؟ بولیے نا، آقا کی بات ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ بیمار کے پاس جاؤ تو زیادہ دیر بیمار کے پاس مت بیٹھو، اس کی مجبوری ہوگی، ہزار اس بیچارے کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ہے لے جائیں۔ فرمایا تیمارداری کرو، اجر الگ ہے، ملائکہ اس بندے کے ساتھ تیماردار کر جاتے ہیں جہاں مریض پڑا ہوتا، ملائکہ بھی اس بندے کے ساتھ جاتے ہیں کہ تو اکیلا نہ جا، ہم بھی رحمت الہی تیرے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ رحمت کے انوار و تجلیات سے مزے نہیں لیتے۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک صحابی پہنچ گئے، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خیریت پوچھی تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پیش کروں۔ یہ کچھ پیش کرنا آپ سمجھ گئے، آپ بڑے سیانے ہیں، بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے حاجت نہیں۔ اس صحابی نے فرمایا اگر آپ کو حاجت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے لے لیں، یہ جو ہم پر برکتیں نہیں آتی یہ ہماری خود ہی ختم ہو چکی، خودداری کا جنازہ نکل چکا۔ برکتیں کیسے آئیں؟ منہ ہمارا کھلا رہتا، ادھر سے آ، اللہ ایسے دل پر رحمت نازل نہیں کرتا جس دل کو منہ پھاڑ کر کھول کر رکھ دیں، مال آئے ادھر سے آئے نہیں۔ اس صحابی کا قول دیکھیے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں لینا چاہتے، بچوں کے لیے لے لیں۔ انہوں نے جواب دیا میں بچوں کے لیے نہیں لینا چاہتا۔ پوچھا آپ بچوں کے لیے کیوں نہیں لینا چاہتے؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ نے اتنا امیر کر دیا ہے کہ دنیا کا مال لینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ بھائی یہ پنکھا ہی تیز کر دو۔ تو پتہ یہ چلا اگر آج بھی حضور کا داڑھی رکھ دینے سے خود ہی نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیں، امامہ باندھ لینے سے خود ہی نہیں آتی، خود ہی ادھر سے آتی۔ دل کو سیراب سمجھیں، جب کسی کے گھر میں جائیں کوشش کریں نہ کھائیں نہ پئیں، دور جانا ہو کسی اور علاقے میں جانا وہاں مجبوری ہے آپ کی، وہ معذوری ہے۔ آپ مشتاق فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، کلو کے آم لینے 2 کلو ویسے کھا لیں، فائدہ کیا ہو؟ یہ ہمارے ہاں اس کی ریڑھی بیچارے کے سامنے پڑی ہوتی ہے، دیکھیں یہ سامنے بیٹھے ہیں، مال ٹکا کے لگتا، کھانے ہیں 1 کلو اور لینے ہیں صرف 1 پیس، سنگل پیس۔ اپنی خودی پر کبھی انگلی نہ اٹھنے دیں، یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص، کوئی امتی اپنی زندگی کو ایسا کر لے کہ کسی کا لینا دینا نہ ہو، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں وہ اس طرح کا کر لے کہ لوگوں کے حساب کتاب پورے رکھے، اخلاق کے ساتھ رکھے، ان کے معاملات ان کے ساتھ صحیح رکھے، اپنی حیثیت کو اپنے ساتھ صحیح رکھے۔ فرمایا جب اس کا وصال ہو جاتا، وفات ہو جاتی، تو لوگ جنازہ لے کر جب چلتے ہیں نا گلیوں سے،
اب اس نے اپنا تعلق، اخلاق، کردار اچھا کیا تھا. فرمایا جب لوگ اس میت کو لے کے نکلتے ہیں تو کسی کا اس نے کھایا ہی نہیں تھا، کسی کو اس نے حق مارنے دیا ہی نہیں تھا، نہ لیا نہ دیا. ہر بندے کا حساب و کتاب دیتا رہا. کل قیامت کے دن مجھ سے مولا ناراض نہ ہو جائے، تو میرے بندے کا حساب چکا کر کیوں نہیں آیا. فرمایا جب میت کو لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں سنو، ایک نہ ایک دن ہم بھی چارپائی پر سوار ہوں گے. اس وقت اٹھ کر بتا نہ سکیں گے میں نے کس کا کیا دینا. فرمایا جب چارپائی لے کے چلتے ہیں تو اہل محلہ، خاندان، اعزا و قربا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. بہت اچھا آدمی تھا، بہت شریف انسان تھا، بہت اخلاق والا تھا، کردار والا تھا، غیرت والا تھا، خوددار تھا. آقا فرماتے جب جنازے والے اس بندے کی، اس میت کی تعریف کرتے ہیں. کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اس میت نے اٹھ کر تو نہیں نا کہنا بتاؤ میں کیسا ہوں. انہوں نے ہی کرنی ہے نا جنہوں نے اٹھا کے جانا. آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، بار بار کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. پنکھا آہستہ تیز کرتے ہیں، بڑی مہربانی. تو تعریف آپ کرتے ہیں. آپ کی تعریف اس میت کے لیے ہوتی جو آپ کے سامنے ایک مردہ. آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میت کو اپنے سامنے بٹھا لیتا. جنازہ پڑھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے اخلاق کے الفاظ ادا کرتے ہیں. بس ٹھیک، اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کے اخلاق و کردار کی بات کرتے ہیں. یہ جنازہ پڑھنے والے باتیں کرتے ہیں. فرمایا جنازہ والے اس کے کردار کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، ساری بات کرتے ہیں. مگر اگلی بات یہ کرتے ہیں نہیں رہنے، ہوا ٹھیک آ رہی ہے. جب یہ سیرت کی بات کرتے ہیں، اس کے کردار کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا تھا. لوگوں مرنے سے پہلے اپنا کردار اچھا کر لو. اگر اچھا کر لو گے زمین پر اپنے گواہ بنا لو. لوگ آخری عمر میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر گالیاں بھی دیتے ہیں. داڑھی رکھ کر دکان پر، ایک دکان کی تھوڑی سی شیڈ ہوتی ہے، اس پر حق اپنے برتن رکھ کے مارتے ہیں. داڑھی رکھی، وہ بیچارہ وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے حضرت صاحب یہ یا اس کا حیا کر لیں یا اس کا حیا کر لیں. آپ کو میری بات بری لگے بابا معاف کر دینا. جو دکاندار ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حرکتیں ہیں، میں اگلوانا نہیں چاہتا. یہ بازاروں میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی بات پر طوفان مت جاتا. لوگوں اپنی مرنے سے پہلے اپنے سالے گواہ بنا لو. کیوں؟ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اس کیوں کا جواب سن لیں. آقا نے فرمایا جب میت کی گواہی اہل محلہ دیں، جنازہ پڑھنے والے دیں، اس کے اعزا اقربا دیں، جب سارے اس کے خاندان والے اس کی گواہی دیں، اللہ پاک اس میت کو بلا کر کہتا سنو میری بات. حالانکہ اللہ اس کے گناہ جانتا، اس کے عیب زیادہ جانتا، اس کے کردار کو زیادہ جانتا. اللہ پاک فرماتا بندے لوگ تیری تعریف کرتے تھے، لوگ تیرا ذکر خیر کرتے تھے، لوگ تجھے اچھے اخلاق سے جانتے تھے. ٹھیک ہے میں بھی جانتا ہوں، تیرے عیب میں بھی جانتا ہوں، مگر میں اپنا جاننا پیچھے کر دیتا ہوں. اپنے بندوں کی تعریف کے صدقے تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں. بولیے ہیں ہمارے گواہ؟ منہ پہ تعریف کرتے ہیں، پشت پیچھے تنقید کرتے ہیں. سارا مال کھا گیا، 2000 کا بل بنا گیا، دیتے ہی کوئی نہیں. یہاں کتنے ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے دینے، قرضے اٹھائے ہیں، بات جی مریں گے تو اللہ دے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں. اب لیتے کیوں؟ آپ زندگی کا اتنا بڑا فیوچر برائٹ بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دل کیوں چاہتا ہے یہ بھی لیں یہ بھی لیں؟ مصطفیٰ کی یاد کریں، وہ گھر کیسا تھا. سیدہ کائنات کا گھر یاد کریں. بیٹی کو دیتے ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کو تو دیکھو. ایک ٹیلی ویژن بیٹی کو لے کے دینا ہوتا ہے، عزت کا جنازہ آپ نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ آپ کو حضور نے فرمایا لے کے دیں. اپنی خودداری کو قائم رکھا ہوتا تو آپ کے اخلاق اور سیرت و انوار اندر سے نکلتے، رحمت الہی کی بارش ہوتی اور آپ کا من ان ریز کو قبول کرتا.
کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں مجھ پر. تو حضور علیہ السلام نے برکتوں کا سمندر دیا ہے امت کو. تو فرمایا ان دنوں میں اگر رات عبادت کر لیں, بات ختم کر رہا ہوں, رات عبادت کر لیں, ان دنوں میں عبادت کر لیں, فرمایا اگر ان دنوں میں عبادت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات عبادت کا صلہ, عبادت کا اجر, عبادت کا ثواب کتنا عطا کرے گا. فرمایا ہر رات اگر عبادت کر لو تو ہر رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.